अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादी और आप देख रहे हैं सादी की लाइब्रेरी। हाजिर खिदमत हूँ ताबान की एपिसोड नंबर 54 लेकर। उम्मीद करती हूँ काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे आप इस कहानी को। आइए आगाज़ करते हैं। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए गुलगीर लहजे में बोला, नहीं उस्ताद साहब नहीं, हम जानता है, हम अच्छी तरह जानता है। अब गजाला बीबी को कभी नहीं भूल सकेगा, ना 4-6 हफ्तों में, ना 4-6 सालों में। आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। आप दिन रात बीबी को याद करता है, आप नींद में भी उससे बातें करता है। परसों हमने आपको देखा था, आप तेज बुखार में बेसुध पड़ा था, आपके खुश्क होंठ बीबी का नाम ले रहे थे। हमने अपने कानों से सुना है जी, हम सब कुछ देख रहे हैं। आप हमको इतना बेवकूफ़ मत समझो, हम इतना बेवकूफ़ नहीं है। जरीगुल की आंखों से अब बाकायदा आंसू बह निकले थे। उसने चादर के पल्लू से आंखें साफ करते हुए कहा, हमसे अब और बर्दाश्त नहीं होता उस्ताद जी, या हमको छुट्टी दो या हमको अपने दुख दर्द में शरीक करो। जरीगुल का ये हमदर्दाना रूप मेरे लिए नया था। मैंने नरमी से कहा, जरीगुल तुम इस बात को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दे रहे हो। यकीन करो जो कुछ हुआ मुझे उसकी पहले से खबर थी। मैं खुद चाहता था कि उसकी कहीं शादी हो जाए और तुमने आप हमको बहलाने की कोशिश मत करो। जरीगुल ने मेरी बात काटी, फिर दो टोक लहजे में बोला, हमने एक फ़ैसला कर लिया उस्ताद जी। हम फरियाल साहिबा से गजाला बीबी का पता पूछेगा और उनके पास जाएगा, उनको बताएगा कि आप पर क्या बीत रही है और उनसे पूछेगा कि ये सब कुछ उन्होंने क्यों किया। आप बेशक हमसे नाराज़ हो या हमको मारे पीटे, हम कम से कम एक बार गजाला बीबी से ज़रूर मिलेगा। नहीं जरीगुल, मैंने उसके दोनों शाने थाम कर गहरी संजीदगी से कहा, अब इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं। तुम हौसला रखो, मैं चंद दिन में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। हमको यकीन नहीं है, वो बोला। तुम यकीन करने पर मजबूर हो जाओगे, मैंने उसका शाना दबाकर कहा। जरीगुल चूंकि जख्मी था, लिहाजा मैंने उसे घर ही में रहने दिया और खुदा बख्श के साथ कमरे से निकल आया। खुदा बख्श एक हर फन मौला और मुश्किल पसंद शख्स था। वह हमेशा एक ही लिबास यानी सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस रहता था। मौसम काफ़ी सर्द हो चुका था, फिर भी उसके जिस्म पर यही कपड़े थे। वह मुश्तबा कुंवर का मुलाज़िम हासिल खास था। मुश्तबा उसे चिराग का जिन कहता था और यह लक़ब कोई ऐसा गलत नहीं था। मैंने खुदा बख्श को हर कठिन घाटी लम्हों में सर करते देखा था। हमारे हस्ताहाल मकान से करीबन एक फरलांग के फासले पर खुदा बख्श की शानदार पुजारो गाड़ी खड़ी थी। ड्राइवर चौकस बैठा था। हम गाड़ी में सवार हुए और गुलनार कॉलोनी रवाना हो गए। खुदा बख्श ने ठीक ही कहा था, यह कॉलोनी अभी गैराबाद थी। सड़कें, सीवरेज, बिजली सब कुछ मौजूद था, लेकिन कोठियां हाल हाल नजर आती थीं। जिस वसी और रीस कोठी में पुलिस ने हंगामी मरकज़ कायम कर रखा था, वो भी अभी ज़ेर तकमील थी। छत पर पुलिस के मुसल्लह जवान घूम रहे थे। वायरलेस से लैस 2 जीपें कोठी के दरवाजे पर खड़ी थीं। मैं कोठी के पिछवाड़े चंद एम्बुलेंस गाड़ियां भी देख चुका था। उन्हीं गाड़ियों के करीब मुझे स्याह रंग की एक शानदार अम्पाला नजर आई थी। उस अम्पाला के करीब एक मसल्ला बोना पहरेदार खड़ा था। बोने की मौजूदगी जाहिर करती थी कि उस गाड़ी पर झोंक जामन का बेताज बादशाह जगीरदार कादिर जमा यहाँ पहुंचा है। खुदा बख्श मुझे कोठी के वसी और रीस ड्राइंग रूम में ले गया। ड्राइंग रूम में रंगो रोगन हो चुका था, लेकिन अभी फर्नीचर वगैरह नहीं लगाया गया था। फर्श भी कालीन से महरूम था। यहाँ नशिस्त और बर्खास्त के लिए पुलिस ने आर्जी सा इंतज़ाम कर रखा था। मुझे एक सोफे पर जागीरदार कादिर जमा बैठा नजर आया। हस्बे मामूल दो बवरती बोने उसके पीछे मुजस्सिमों की तरह साकित खड़े थे। कादिर जमा के बाल उलझे हुए थे और तमतमाया हुआ सुर्ख चेहरा कुछ और भी तमतमाया नजर आता था। और उसके सामने ऐश ट्रे में सिगार के बहुत से जले टुकड़े मौजूद थे। खिलाफ तवक्का उसने मेरे सलाम का जवाब शाइस्तगी से दिया और अपने करीब बैठने के लिए जगह दी। ड्राइंग रूम की दीवार की खड़ी में बड़े बड़े शीशे लगे थे। उन शीशों में से दूर एक 2 मंजिला कोठी का मंजर नजर आ रहा था। कादिर जमान ने कोठी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जान जी, यही वो मकान है जहाँ ईसा जान मोर्चा जमाए बैठा है। वो देखो, वो छत पर बरसाती के करीब रॉकेट लॉन्चर का अगला हिस्सा नजर आ रहा है। मैंने कादिर जमा की निगाह का ताक़ुब किया। वाकई छत पर रॉकेट लॉन्चर मौजूद था। लॉन्चर के करीब ही मुतहरक हेवले भी दिखाई दे रहे थे। वो सारे इलाके को बवर्दी और सदापोश पुलिस ने घेरे में ले रखा था, वरना मोर्चाबंदी और सफराई का ये मंजर देखने के लिए सैकड़ों अफराद यहाँ जमा हो गए होते। अंदर कितने अफराद होंगे? मैंने कादिर जमा से पूछा। मैं ठीक से कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अंदाज़ा है कि काफ़ी बंदे होंगे। मुझे झटका सा लगा। कादिर जमा ने खुदा बख्श को बड़े वसूख से बताया था कि अंदर 14-15 अफराद हैं, जबकि मुझे वो बता रहा था कि ठीक से पता नहीं। न जाने क्यों मेरा ये शुबा तकवीयत पकड़ने लगा
کہ قادر زمان اندر کے حالات کا بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا ہے۔ شاید اس طرح وہ عیسیٰ جان کی پوزیشن بہتر بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ کوٹھی میں 6-7 راکٹ لانچر اور بہت سا اسلحہ موجود ہے، لیکن مجھے چھت پر صرف ایک لانچر نظر آ رہا تھا۔ ممکن تھا کہ افراد کی طرح اسلحے کے بارے میں کبھی غلط بیانی سے کام لیا گیا ہو۔ بہرحال طور اس مرحلے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ قاضی زمان نے سیگار کا طویل کش لے کر دھواں فضا میں چھوڑا اور بولا، ایئر ہوسٹسوں کی وجہ سے بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ یہ پکی بات ہے کہ عیسیٰ جان کو اپنی جان خطرے میں نظر آئی تو وہ ان لڑکیوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے ان سے کھل کر بات کی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ گلابی لفافہ ہمارے حوالے کرنے کو تیار ہے، لیکن اسے یہاں سے زندہ نکل جانے کی ضمانت دی جائے۔ کیسی ضمانت؟ میں نے پوچھا۔ وہ لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ انہیں آزاد علاقے میں لے جا کر ہمارے حوالے کر دے گا، لیکن مشتبہ صاحب یہ فرما گئے ہیں کہ عیسیٰ جان کو ہر صورت گرفتار کرنا ہے۔ پھر اب کیا کرنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، ہم مشتبہ صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے کال بک کرائی ہے، دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ میں نے پوچھا، عیسیٰ اور اس کے ساتھیوں نے ابھی تک کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں مانگی؟ نہیں جان جی، قادر زمان نے جواب دیا۔ میرا اندازہ ہے کہ کوٹھی میں وفر راشن اور پانی وغیرہ موجود ہے۔ ویسے بھی ابھی محاصرہ کیے صرف 24 گھنٹے ہی ہوئے ہیں۔ خدا بخش نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، عیسیٰ جان بیحد محتاط شخص ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو خوراک میں کچھ ملا کر دیا جا سکتا ہے تو یہ بیحد مشکل کام ہے۔ مشکل نہیں، ناممکن کہو جان جی، قادر زمان نے لقمہ دیا۔ کوٹھی پر ریڈ کیا جائے تو کیا چانسز ہیں؟ میں نے پوچھا۔ قریباً 0۔ قادر زمان کا جواب تھا، تم دیکھ ہی رہے ہو جان جی، چاروں طرف کوئی اوٹ نہیں ہے۔ جو ہی کوئی کوٹھی کی طرف بڑھتا ہے، عیسیٰ جان کے کرندے ہوائی فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ کوٹھی کی بناوٹ ایسی ہے کہ کسی کو چکمہ دے کر اندر گھسنا ناممکن ہے۔ رات ان لوگوں نے کوٹھی کی ساری باہر کی بتیاں جلا دی تھیں، کافی فاصلے تک روشنی جا رہی تھی۔ 3-4 بڑی بڑی سرچ لائٹس بھی ہیں ان کے پاس۔ قادر زمان صاحب، اگر اجازت ہو تو ایک بات پوچھوں؟ ہاں جان جی، کیوں نہیں، یہ مسئلہ ہم کو مل جل کر ہی حل کرنا ہے۔ قادر صاحب، آپ کی ذاتی رائے کیا ہے اس بارے میں؟ میری ذاتی رائے تو یہی ہے کہ فی الحال عیسیٰ کی گرفتاری پر اصرار کرنا خطرناک ہے۔ اگر ہم عیسیٰ سے وہ گلابی لفافہ اور لڑکیاں ہی برآمد کر لیں تو بڑی بات ہے۔ میں نے کہا، قادر صاحب کیوں نہ رات کے وقت کوٹھی میں گھسنے کی کوشش کی جائے؟ میں اس کام کے لیے خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کر سکتا ہوں۔ قادر زمان نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں اس کے تاثرات کو کوئی خاص مفہوم نہ پہنا سکا۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے میں نے کہا، جہاں تک کوٹھی کی روشنی اور سرچ لائٹس کا تعلق ہے تو ان سے چھٹکارا پانے کے لیے کوٹھی کی برقی رو منقطع کی جا سکتی ہے۔ قادر زمان پر سوچ لہجے میں بولا، یہ کوشش عیسیٰ جان کو اور مشتعل کر دے گی۔ میں نے کہا، ہم صرف کوٹھی کی برقی رو منقطع نہیں کریں گے بلکہ پورے علاقے کی بجلی بند کر دیں گے۔ عیسیٰ جان کے لیے شک کی گنجائش نہیں رہے گی۔ قادر زمان تائیدی انداز میں سر ہلانے لگا۔ میں نے کہا، کوٹھی میں گھسنے کی کوشش رات کے پچھلے پہر کی جائے۔ یقیناً عیسیٰ کے ساتھیوں میں سے کہیں سو رہے ہوں گے۔ کارروائی کے وقت عیسیٰ جان کو ٹیلی فون پر مشغول رکھا جا سکتا ہے۔ قادر زمان نے پیشانی پر الجھن کی لکیریں سجا لیں۔ شاہ جہاں، تمہاری تجویز دلیرانہ ہے، لیکن مسئلہ پھر لڑکیوں کا ہے۔ تمہیں تو ان اخباری نمائندوں کا پتہ ہی ہے کہ کس طرح خبروں کی بو سونگھتے پھرتے ہیں۔ ہم نے بہت کوشش کی لیکن لڑکیوں والی خبر پھر بھی آؤٹ ہو گئی۔ اب اخباروں کے دفاتر میں بڑی بڑی سرخیاں کتابت ہو رہی ہوں گی۔ ان لڑکیوں کا کھوج ہی نہ لگتا تو اور بات تھی۔ اب کھوج لگنے کے بعد انہیں کچھ ہو گیا تو بھروسہ آسمان سر پر اٹھا لیں گے۔ قادر زمان کی ہر بات سے یہ حقیقت ثابت ہو رہی تھی کہ وہ عیسیٰ جان کو رعایت دینے کے حق میں۔ اس نے پولیس والوں کو بھی بہت اندر تک بددل بلکہ مایوس کر رکھا تھا۔ ایس پی صاحب اور ان کے ساتھی کسی طرح کی جدوجہد کرنے سے پہلے ہی ہارے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں صورتحال کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ قادر زمان بڑے ٹھگے چھپے انداز میں کوشاں تھا کہ عیسیٰ جان گرفتاری سے بچ جائے۔ مجتبیٰ کنور پاکستان میں موجود نہیں تھا، لہٰذا قادر زمان اپنے پروگرام پر عمل کرنے میں آسانی محسوس کر رہا تھا۔ شام 5 بجے کے قریب اطلاع آئی کہ ماسکو میں مجتبیٰ صاحب سے رابطہ قائم نہیں ہو سکا ہے۔ قادر زمان اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اتنے میں ایس پی جاذب خان بھی موقع پر پہنچ گئے۔ قادر زمان سے مشورے کے بعد ایس پی جاذب نے فیصلہ کیا کہ عیسیٰ جان سے بات چیت کا ایک دور اور کیا جائے۔ قادر زمان عیسیٰ سے ملنے چلا گیا اور پولیس کے افسران ایک علیحدہ کمرے میں میٹنگ کرنے لگے۔ میں گھوم پھر کر کوٹھی کا جائزہ لینے لگا۔ پولیس والوں نے اچھی خاصی مورچہ بندی کر رکھی تھی۔ ایک خصوصی چھاپہ مار دستہ بھی تیار حالت میں یہاں موجود تھا اور اس دستے میں جلیل کمانڈر بھی شامل تھا۔ مجھ پر پہلی بار انکشاف ہوا کہ جلیل کمانڈر کا تعلق پولیس سے بھی ہے۔ وہ پولیس کے جوانوں کو مارشل آرٹس کی تربیت دیتا تھا۔ اس کا عہدہ انسپکٹر کا تھا۔ یہ چھاپہ مار دستہ بلٹ پروف جیکٹس پہنے ہوئے تھا، سروں پر آہنی خود تھے
उन सब के पास छोटी नाली की खुदकार राइफलें थीं। उस दस्ते के जवानों की कुल तादाद 8 थी। जलील कमांडर ने मुझे बताया कि ये लोग उसके तरबियत याफ्ता हैं और इससे पहले कई छापामार कार्रवाइयों में कामयाबी से हिस्सा ले चुके हैं। कादिर जमा की वापसी निस्फ घंटे बाद हुई। उसने एसएसपी जाजब को बताया, एसपी साहब, ईसा कोई बात सुनने को तैयार नहीं। बहुत तपा हुआ नजर आता है वो। उसका कहना है कि हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। उसने 2 घंटों की मोहलत दी है। कहता है 8 बजे तक उसे 2 छोटी गाड़ियां या एक बड़ी गाड़ी मुहैया की जाए। वो क्रोम एजेंसी जाना चाहता है। अगर 8 बजे तक गाड़ी नहीं दी गई तो वो एक मगबिया को कत्ल करके बाहर फेंक देगा। एसपी जाजब साहब खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर रह गए। इस तनाज़े के हवाले से उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती थी। कादिर जमान ने कुर्सी पर ढेर होते हुए कहा, मुश्तबा साहब ने इस मौका पर बाहर जाकर ठीक नहीं किया। वो यहाँ होते तो मामला बेहतर तरीके से निपटाया जा सकता था। एसपी साहब ने पेशानी मसलते हुए कादिर जमान से पूछा, अगर उसे एक गाड़ी फराहम कर दी जाए तो वो कोठी छोड़ने से पहले लिफाफा हमारे हवाले कर देगा। अब तो वो हबीस इससे भी मुकर रहा है। कादिर जमान ने जवाब दिया, उसका कहना है कि वो लिफाफा भी लड़कियों के साथ ही क्रोम एजेंसी जाकर हमारे हवाले करेगा। एसपी के चेहरे पर खून की सुर्खी ने योरश की। शायद 1-2 लम्हों के लिए उन्होंने सोचा था कि सब अंदेशे बालाए ताक रखकर ईसा जान को सबक सिखा डालें, लेकिन फिर फौरन ही इस दिलेरी के अंजाम का सोचकर वो ठंडे पड़ गए थे। मैंने कहा, कादिर जमा साहब, यूं लग रहा है कि हम ईसा पर काबू पाने में जितनी ताखीर से काम ले रहे हैं वो उतना ही सख्त रवैया अख्तियार करता जा रहा है। अचानक ड्राइंग रूम का दरवाज़ा धमाके से खुला और एक उम्र रसीदा शख्स संतरियों को धकेलता हुआ अंदर आ गया। वो मोअज़्ज़ज़ घराने का पढ़ा लिखा फर्द नजर आता था। कादिर जमा एसपी जाजिब सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगे। वो हाथ जोड़कर बोला, खुदा के लिए ऑफिसर, हम पर रहम करें। एक मुद्दत से हमारे जिगर के टुकड़े हमसे जुदा हैं। अब अगर खुदा ने हमें उनसे मिला दिया है तो हमें उनसे दूर मत रखें। एक इंस्पेक्टर ने बड़ी बदतमीजी से बूढ़े को दबोचा और धकेलता हुआ कमरे से बाहर ले गया। दरवाजे पर खड़े संतरियों ने भी इंस्पेक्टर की मदद की और बूढ़े को खींचते धकेलते हुए हमारी निगाहों से ओझल हो गए। बूढ़ा मुसलसल फरियाद कर रहा था, कोई मुझे मेरी बच्ची की शक्ल दिखा दे, एक बार, सिर्फ एक बार, फिर मुझे मरना भी कबूल है। मुझ पर रहम करें सुपरिटेंडेंट साहब, मुझ पर रहम करें। मैं उस बूढ़े की चीखों पुकार का ताक़ुब करता हुआ ड्राइंग रूम से बाहर आ गया। यहाँ एक हॉलनुमा कमरे में कोई 2 दर्जन मर्दो जन जमा थे। खुदा बख्श ने बताया कि वो सब उन एयर होस्टेस के लवाहिकीन हैं जो ईसा जान की तहवील में हैं। अभी अखबार छपे हैं और ना रेडियो टीवी पर कोई ऐसी खबर नशर हुई है। फिर भी मालूम नहीं किस तरह सारे शहर को पता चल गया है कि साल सवा साल पहले अगवा होने वाली एयर होस्टेस का खोज मिल गया और पेशावर पुलिस उन्हें अगवा कुनंदगान के कब्जे से छुड़ाने की कोशिश कर रही है। मैंने देखा हॉलनुमा कमरे में जमा होने वाले ज्यादातर अफराद उम्र रसीदा थे। उनकी आंखों में आंसू और होंठों पर दुआएं थीं। 2 नौरानी सूरत वाली औरतें मुसलसल तस्बीह फेर रही थीं। एक बूढ़ा जो किसी मगविया का दादा या नाना होगा, एक गोशे में चाय नमाज बिछाए नमाज पढ़ रहा था। वो एक तवील ना ख़त्म होने वाले सजदे में गिरा हुआ था। ये सब पढ़े लिखे अफराद थे और खुशहाल घरानों से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन इस वक्त फ़कीरों के हाल में फर्श पर बैठे थे। उनके चेहरों पर बेचारगी मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही थी। वो जानते थे कि उनकी बच्चियां डाकुओं के कब्जे में हैं और 2-4 दिन या 2-4 हफ्तों से नहीं बल्कि महीनों से हैं। उन्हें अच्छी तरह खबर थी कि उन पर हर वो सितम टूट चुका है जो अगवा होने वाली लड़कियों का मुकद्दर होता है। वो अब आबरू फाख्ता कुचली मसली हुई औरतें थीं, लेकिन कुछ भी था, वो उनकी औलाद थी। उनकी आंखें अपनी औलाद की सूरत देखने को तरस रही थीं और उनकी बाहें उन्हें सीने से लगाने के लिए बेताब थीं। वो गम से निढाल बूढ़ा जो अपनी मगबिया बेटी के लिए रो पीट रहा था, मुझे भी कोई पुलिस वाला समझा और भागकर मेरे बाजू से लिपट गया। हमारी मदद करो मियाँ, उसने पूरी जान से कांपते हुए कहा। हम बड़ी उम्मीदें लेकर यहाँ आए हैं। हमारी बच्चियाँ उस सामने वाले मकान में हैं, लेकिन हमें उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। अपने ऑफिसर्स को समझाओ मियाँ, इंसान की जान से बढ़कर कुछ कीमती नहीं होता। वो लोग जो मांगते हैं उन्हें दे दो, लेकिन हमारी बच्चियों को बचा लो। मैंने उसे दिलासा दिया, बाबा जी हौसला रखें, हम सब इसीलिए यहाँ पर जमा हैं। अगर खुदा ने आपको ये खबर सुनाई है कि बच्चियाँ सही सलामत यहाँ मौजूद है तो इंशाल्लाह ये खबर भी आप सुनेंगे कि वो आज़ाद हो गई हैं। खुदा तुम्हारी ज़ुबान मुबारक करे, खुदा तुम्हें ज़िंदगी दे। बूढ़ा मेरी बुलाएं लेने लगा। चंद और अफराद भी मेरे गिर्द जमा हो गए। वो सब अब दीदा नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। एक औरत ने मुल्तजी लहजे में कहा, बेटा कुछ हमें भी तो बताओ, अंदर हो क्या रहा है? वो लोग क्या चाहते हैं? अगर वो पैसे का मुतालबा करते हैं तो हम अपना बेच कर भी पैसे देने को तैयार हैं। हमें कुछ बताओ तो सही। मैंने कहा, माँ जी मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, ना मुझे कुछ मालूम है, बस आप हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। मेरी वजाहत को किसी ने कबूल नहीं किया। वो यही समझ रहे थे कि मैं उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे जहन में हलचल सी मची हुई थी। मैं तन्हाई में कुछ सोचना चाह रहा था। मैं जानता था कि यहाँ एक साजिश हो रही है,
عیسیٰ جان کو ہوا بنا کر پیش کیا جا رہا تھا اور ایسی صورتحال پیدا کی جا رہی تھی کہ عیسیٰ نہ صرف بچ کر نکل جائے بلکہ لڑکیوں کو بھی ساتھ لے جائے۔ شام 7 بجے تک گہرا اندھیرا پھیل چکا تھا، مطلع برآلود تھا اور سپہر سے یکبستہ ہوا چل رہی تھی۔ میں اس یکبستہ ہوا میں چھت پر کھڑا اس کوٹھی کا جائزہ لے رہا تھا جہاں عیسیٰ جان اپنی پوری حشر سامانیوں کے ساتھ مورچہ بند تھا۔ نیچے ڈرائنگ روم میں اعلیٰ افسران کی میٹنگ ہو رہی تھی۔ اس میٹنگ میں قادر زماں بھی شریک تھا۔ رات 7:45 بجے جب عیسیٰ کی دی ہوئی مہلت ختم ہونے میں 15-20 منٹ باقی تھے، یہ فیصلہ ہوا کہ عیسیٰ کو یہاں سے بلا رکاوٹ نکلنے دیا جائے اور اس مقصد کے لیے اسے گاڑی فراہم کر دی جائے۔ ایک طرح سے یہ مکمل پسپائی کا اعلان تھا۔ عیسیٰ جان کو فراہم کرنے کے لیے ایک مزدہ کوچ پہلے ہی یہاں لا کر کھڑی کر دی گئی تھی۔ اس کوچ پر پشاور کا نمبر تھا۔ کھڑکیوں پر پردے کھچے ہوئے تھے۔ عیسیٰ جان کی ہدایت کے مطابق کوچ کی ڈیزل ٹینکی فل کر دی گئی تھی۔ کوچ کے قریب 2 کانسٹیبل ڈھیلے ڈھالے انداز میں کھڑے تھے، وہ کوچ کا پہرا دے رہے تھے۔ میں چھت سے نیچے اترا اور ٹہلنے والے انداز میں کوچ کی طرف چلا گیا۔ میرے بدن میں ایک عجیب سی سنسناہٹ جاگی ہوئی تھی۔ یہ سنسناہٹ مجھے ہر اندیشے سے بے نیاز کر رہی تھی اور اکسا رہی تھی کہ میں اپنے طور پر کچھ کر گزروں۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ لمحہ بلمحہ ایک بے رحمی سی میرے اندر پروان چڑھ رہی تھی۔ کوچ کی دائیں جانب مکمل تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس جانب کوئی نگراں بھی نظر نہیں آتا تھا۔ نہ جانے میں دل میں کیا آئی کہ میں سیدھا چلتا چلتا اچانک کوچ کی طرف مڑا اور جلدی سے اس کے نیچے گھس گیا۔ میں کچھ دیر کوچ کے نیچے بے حس و حرکت لیٹا رہا۔ پھر میں نے تاریکی میں گھور گھور کر 2 ایسی جگہیں منتخب کر لیں جہاں مضبوطی سے ہاتھ جمائے جا سکتے تھے۔ پاؤں اٹکانے کے لیے بھی ایک مناسب سی جگہ میں نے تلاش کر لی۔ مجھے زیادہ دیر کوچ کے زیر سایہ نہیں لیٹنا پڑا۔ بمشکل 5-10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ 2 افراد کوچ کی طرف بڑھے۔ میں نے ان کی آوازوں سے اندازہ لگایا کہ ایک پولیس انسپکٹر جام علی ہے اور دوسرا عیسیٰ جان کا کوئی ساتھی۔ عیسیٰ جان کے ساتھی نے کوچ میں گھس کر اچھی طرح جائزہ لیا۔ یقیناً اس نے چیک کیا تھا کہ کوئی کوچ کے اندر تو مورچہ جمائے نہیں بیٹھا۔ اس موقع پر میں نے بہتر جانا کہ زمین پر لیٹے رہنے کی بجائے کوچ کے نچلے حصے سے چپک جاؤں۔ میں نے اس ارادے کو عملی جامہ پہنایا۔ اب اگر کوئی نیچے جھک کر دیکھ بھی لیتا تو آسانی سے میرا سراغ نہیں پا سکتا تھا۔ اس طرح کلائیوں اور پاؤں کے زور پر کوچ کے پیندے سے چپکے رہنا آسان کام نہیں تھا۔ بہرحال یہ کام مجھے کرنا تھا اور میں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کھٹ پٹ کی آوازیں آئیں اور ایک فرحت بخش جھجھری کے ساتھ کوچ سٹارٹ ہو گئی۔ میں پوری طرح مستعد ہو گیا۔ کوچ نے چند سیکنڈ ہچکولے کھائے اور پھر اسکیم کی ہموار سڑک پر آ گئی۔ 100-150 گز فاصلہ طے کر کے کوچ چکنے فرش پر رکی تو میں جان گیا کہ ہم اس کوٹھی کے اندر پہنچ چکے ہیں جہاں عیسیٰ جان اور لڑکیاں موجود ہیں۔ یہ بڑے نازک لمحات تھے۔ میں تنہے تنہا دشمن کے بیچ آ گھسا تھا، لیکن یہ رسک میں نے کسی کے کہنے پر نہیں اپنی مرضی سے لیا تھا، لہٰذا مجھے مزہ آ رہا تھا۔ ایک میٹھا میٹھا جوش سا رگو پے میں بھر گیا تھا۔ یہی جوش اور ولولہ تھا جس کے لیے میں جیل کی 4 دیواری میں 4 سال ترستا رہا تھا۔ یہی پرخطر روز و شب تھے جن کی یاد مجھے کسی کروٹ چین نہیں لینے دیتی تھی۔ جو ہی جیپ کا انجن بند ہوا اس کی ہیڈ لائٹس بھی بجھ گئی۔ کہیں قریب سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس روشنی میں مجھے ایک گراسی لان نظر آیا۔ کچھ لوگ دھیمے قدموں سے کوچ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں صرف ان کے نچلے دھڑ دیکھ سکتا تھا۔ پھر مجھے کوچ کے ڈرائیور کی ٹانگیں نظر آئیں۔ وہ ابھی ڈرائیونگ سیٹ سے نیچے اترا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے کوچ سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کا معائنہ کیا تھا۔ گراسی لان کی طرف سے آنے والے افراد کچھ دیر کوچ کو ٹھوک بجا کر دیکھتے رہے، پھر کوٹھی کے اندر چلے گئے۔ میں نے بائستگی اپنی پست فرش سے لگائی اور کھسکتا ہوا کوچ تلے سے نکل آیا۔ میرا عزیز ترین ہتھیار یعنی رام پوری خنجر میری پنڈلی سے لگا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ 6.35 کیلیبر کا بریٹا پستول تھا جو میں نے ہولسٹر میں رکھ کر کمر سے باندھا ہوا تھا۔ میں کچھ دیر تک تاریک گھاس پر اوندا پڑا رہا۔ عمارت کے مختلف حصوں سے آہٹیں ابھر کر میری سماع سے ٹکراتی رہیں اور میں ان آہٹوں کو ترتیب دے کر ذہن میں کوئی نقشہ اجاگر کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ کوٹھی کا زیریں حصہ تقریباً اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ زیادہ چہل پہل بالائی منزل پر ہی نظر آتی تھی۔ دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کبھی کسی کھڑکی سے کسی کے بولنے کی صدا بھی آ جاتی تھی۔ میں نے گارڈینا کی ایک 5 فٹ اونچی باڑ کی آڑ لی اور رکوع کے بال چلتا ہوا عمارت کے پہلو میں پہنچ گیا۔ یہاں مجھے ایک چھوٹا زینہ نظر آیا۔ زینے کے قریب ایک چادر پوش شخص موجود تھا اور اس کے سر پر گرم اونی ٹوپی تھی۔ سردی کے سبب اس کے منہ سے بھاپ خارج ہو رہی تھی۔ میں اس شخص کے کندھے پر G3 رائفل صاف دیکھ سکتا تھا اور یقیناً عیسیٰ جان کا کوئی خوخر ساتھی تھا۔ میں دیوار کے ساتھ چپکا اس شخص کی حرکات و سکنات دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک سگریٹ ہونٹوں میں دبایا اور اسے آگ دکھانے کے لیے جیب سے ماچس نکال لی۔ اس نے 2 دیا سلائیاں ضائع کی۔ تیز ہوا کے سبب سگریٹ آگ نہیں پکڑ رہا تھا۔ اس نے ہوا سے بچنے کے لیے اپنا رخ پھیرا اور چند قدم دور ایک دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ یہ لمحے میرے لیے قیمتی تھے۔ میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی
और बे आवाज़ भागता हुआ जीनों में दाखिल हो गया। ये जीने बल खाते हुए बालाई मंजिल की छत पर पहुंचे थे। मैं बालाई मंजिल पर रुकने की बजाय सीधा निकलता चला गया और छत पर पहुंच गया। ये एक वसी और रीज छत थी। चारों तरफ 4 फुट ऊंचा आहनी जंगला लगा हुआ था। एक बरसाती नुमा कमरे के सिवा यहाँ और कोई तमीर नजर नहीं आती थी। 10-15 कदम की दूरी पर मुझे वो बड़े साइज का रॉकेट लॉन्चर नजर आया जो मैं कुछ देर पहले ज़ेरे तमीर कोठी के ड्राइंग रूम में से देखा था। लॉन्चर को एक पोर्टेबल स्टैंड पर रखा गया था। उसके करीब ही एक चौड़ा चकला अफवानी उकड़ों बैठा सिगरेट फूक रहा था। सुर्ख रंग के खौफनाक रॉकेट का रुख उस ज़ेरे तमीर कोठी की तरफ था जहाँ पुलिस की भारी नफरी ने मोर्चा जमा रखा था। मुझे छत पर ना तो कोई दूसरा रॉकेट लॉन्चर नजर आया और ना कोई शख्स। रॉकेट लॉन्चर वाले पर काबू पाने का ये बेहद सुनहरी मौका था। मैं झुक कर तेजी से आगे बढ़ा। मैंने कोई आवाज़ पैदा नहीं की थी, लेकिन मालूम नहीं ये छठी हिस्स का करिश्मा था या कोई और बात। अभी मैं अखवानी से चंद कदम दूरी था कि उसने तेजी से मुड़कर देखा। इसके साथ ही उसका दायां हाथ अपने होल्स्टर की तरफ बढ़ा। हैरानकुन फुर्ती से उसने रिवॉल्वर निकाल लिया। मैंने अफवान पर जस्त लगाने के लिए अपने जिस्म को समेटा। जिस्म का सारा वजन पाँव की उंगलियों पर मुंतकिल हो चुका था। ऐन उसी लम्हे ये ख्याल बरक की तरह मेरे जहन में कौंधा कि अगर मैं अफवानी को लेकर धड़ाम से छत पर गिरा तो ये शोर नीचे मौजूद अफराद को चौकन्ना कर देगा। सेकंड के 10वें हिस्से में मैंने छलांग लगाने का इरादा मुलतवी कर दिया और टांग की एक भरपूर ज़रब अफवानी के रिवॉल्वर वाले हाथ पर लगाई। रिवॉल्वर उस शख्स के हाथ से छूटा और किसी चमगादड़ की तरह तारीक फिजा में परवास कर गया। वो एक साथ के लिए ठिठका, फिर किसी जंगली भैंसे की तरह सर झुकाकर मुझ पर हमलावर हुआ। बरसाती से फूटने वाली मध्यम रोशनी में मुझे उसके चेहरे पर जुनून के आसार नजर आए थे। मैंने बरवकत हरकत करके खुद को हमलावर की इज्जत से निकाला और तेजी से घूमकर उसकी गर्दन अपने बाजू के शिकंजे में ले ली। हाँ, मैं उसकी पुश्त पर था। वो मेरी गिरफ्त से निकलने के लिए बुरी तरह मचला। मैंने गर्दन पर मखसूस अंदाज में दबाव डाला। मध्य मुकाबिल के होंठों से एक दबी दबी कराह निकली और वो यकलख्त मेरे बाजुओं में झूल गया। मुझे उम्मीद थी कि वो 2-3 घंटों से पहले होश में नहीं आएगा। मैं उसे बाहों में भरकर बरसाती के अंदर ले गया और एक तारीक गोशे में छुपा दिया। उसकी भारी भरकम पगड़ी और चादर छत पर ही गिरी रह गई थी। ये दोनों चीज़ें मैंने अपने लिबास का हिस्सा बना ली। इस काम के बाद मैं रॉकेट लॉन्चर की तरफ मुतवज्जा हुआ। रॉकेट का कतर 4.5 इंच से कम नहीं था। उसका लॉन्चर एल्युमिनियम का था। मैंने बासानी रॉकेट को लॉन्चर से लैदा कर दिया। पास ही से एक हथौड़ी नुमा आला मिल गया। मैंने उस आले की ज़रबों से लॉन्चर के एक मखसूस हिस्से को टेढ़ा कर दिया। अब कम से कम ये रॉकेट लॉन्चर ईसा और उसके साथियों के लिए तो बेकार हो चुका था। छत ही से मुझे दूसरा रॉकेट लॉन्चर भी नजर आ गया। ये लॉन्चर कोठी के सामने वाले हिस्से में एक बालकनी पर रखा गया था। मैंने छत के जंगले पर से झुककर नीचे देखा था, लिहाजा लॉन्चर के करीब मौजूद 2 अफराद की निगाह मुझ पर पड़ गई। उनमें से एक ने पश्तो में मुझसे कुछ कहा। गालबन मजाक में कोई बात कही थी। पगड़ी और चादर की वजह से उसे मुझ पर अपने साथी का धोखा हुआ था। मैंने हाथ लहराकर और सर हिलाकर यह जाहिर किया कि मैंने उसकी सारी बात समझ ली है। तारीक जीने उतरकर मैं इमारत की बालाई मंजिल पर आ गया। पिस्तौल मैंने हाथ में कर लिया था और उसे किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकता था। मैं देखना चाहता था कि ईसा जान ने मगबिया लड़कियों को कहाँ रखा हुआ है और जो मोर्चाबंदी इस इमारत में की गई है उसकी नौयत क्या है। गैर मुतवक्का तौर पर मुझे अपने ये दोनों मकासद बहुत जल्दी हासिल हो गए। एक दरवाजे के करीब से गुजरते हुए मुझे एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। ये बड़ी मुतरन्नम सी आवाज़ थी। मैं दीवार से लगकर खड़ा हो गया। ये एक राहदरी थी। मेरे सर के ऐन ऊपर 60 या 100 वाट का बल्ब रोशन था। मैंने जेब से रुमाल निकाला और अपने कद का फ़ायदा उठाते हुए बल्ब छत से उतार लिया। राहदरी अंधेरे में डूब गई। मैं चंद लम्हे किसी रद्दमल का इंतजार करता रहा। जब कोई तब्दीली रूनुमा नहीं हुई तो मैंने मुतमईन होकर अपनी आंख दरवाजे की होल से लगा दी। कमरे का जुज़वी मंजर मेरी निगाहों के सामने आ गया। ये मंजर बैक वक़्त होशरुबा और दिल गिरफ्ता कर देने वाला था। मैंने 2 लड़कियों को देखा। लिबास के नाम पर उनके जिस्मों को सिर्फ 2 धज्जियाँ मुयस्सर थीं। वो कबूल सूरत लड़कियाँ थीं, लेकिन अंदाज़ा होता था कि पिछले कुछ अरसे से वो अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत पर कोई तवज्जो नहीं दे सकी। बाल उलझे हुए, रंगो रूप उजड़ा हुआ, आंखें वीरान और जिस्म संभलाए हुए। सख्त सर्दी में उन्हें इतने मुख्तसर लिबास में देखकर तरस आया। एक खिड़की के करीब मुझे ईसा जान नजर आया। उसका एक साथी भी करीबी बैठा था। ईसा जान 8 mm की राइफल गोद में रखे खाना खा रहा था। करीबन 1/3 चपाती का एक ही निवाला उसने मेरे सामने गाल में ठूसा और 2-3 बार जबड़ा चलाकर हलक से नीचे उतार लिया। एक तीसरी लड़की हाथ में चाय की ट्रे उठाए मेरी निगाह के फ्रेम में दाखिल हुई। वो भी उसी मुख्तसर तरीन लिबास में थी। उसने नीचे बैठकर चाय ईसा जान के सामने रखी
تو اس کا جسم ایک نئے زاویے کے ساتھ بلب کی روشنی میں دمک گیا۔ دونوں دوسری لڑکیوں کی طرح وہ بھی اپنی اوریانی پر بے حد خجل نظر آتی تھی۔ کسی نادیدہ قوت کے زیر اثر جیسے اس کا جسم سکڑ سمٹ گیا تھا۔ کسی مرد کے لیے یہ بے حد توجہ طلب منظر تھا، لیکن عیسیٰ جان اور اس کے قریب بیٹھا ہوا شخص بالکل لاتعلق نظر آ رہے تھے، جیسے ان کے لیے یہ ایک گھسا پٹا منظر تھا۔ غالباً ایک برقع پوش لڑکی اور اس کھلی کتاب جیسی لڑکی کے درمیان ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ ان کتابوں کا ہر ورق پڑھ چکے تھے۔ عیسیٰ جان اور اس کا ساتھی دھیمی آواز میں باتیں بھی کرتے جا رہے تھے، تاہم ان کی گفتگو مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ پہنچ بھی جاتی تو اس کا کچھ خاص فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ یقیناً پشتو بول رہے تھے۔ اگلے 5 منٹ کے اندر اس کمرے کی تمام صورتحال مجھ پر واضح ہو گئی۔ اس کمرے میں عیسیٰ جان سمیت کل 5 افراد تھے۔ ان میں 3 لڑکیاں اور 2 مرد تھے۔ لڑکیاں یقیناً انہی ایئر ہوسٹس میں سے تھیں جنہیں 14-15 ماہ قبل اغوا کیا گیا تھا۔ ان 14-15 ماہ میں بد نصیب لڑکیوں پر جو مظالم ٹوٹ چکے تھے وہ پردہ راز میں تھے، تاہم ان مظالم کی ایک مدھم سی تصویر ان لڑکیوں کا سراپا دے کر ذہن میں ابھرتی تھی۔ کسی وقت وہ خوبصورت شوخ و چنچل اور زندگی سے بھرپور ہوں گی، اب اجڑی پجڑی اس مردہ اور داغدار تھیں۔ ان کی روح پر جو داغ لگے وہ تو نگاہوں سے اوجھل تھے۔ ہاں، ان کے جسموں پر صوبتوں کے نشان دیکھے جا سکتے تھے، کہیں سگریٹ سے داغے جانے کے نشان، کہیں کسی بے رحم خراش کا انمٹ ثبوت، کہیں کسی تیز دھار آلے کا زخم۔ ایک لڑکی کا بازو ٹوٹا ہوا تھا اور ہڈی جوڑنے کے لیے کلائی پر سیدھی لکڑیاں رکھ کر میلی سی پٹی باندھی گئی تھی۔ کمرے میں ایک بڑا ہیٹر بھی لگا ہوا تھا۔ اس الیکٹرک ہیٹر کی وجہ سے لڑکیاں ناکافی لباس کے باوجود زیادہ سردی محسوس نہیں کر رہی تھیں۔ کمرے کا جائزہ لینے کے بعد میں تاریک راہداری میں احتیاط سے چلتا ہوا آگے بڑھا۔ 2-3 مزید کمروں میں بھی روشنی ہو رہی تھی، لیکن وہاں کوئی متنفس نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ جان کر مجھے حیرانی ہوئی کہ اس وسیع کوٹھی کے اندر 3 لڑکیوں کے علاوہ صرف 5 یا 6 افراد موجود تھے، اور ان میں سے بھی ایک کو میں چھت پر کرانٹا غسیل کر چکا تھا۔ قادر جمعہ کی یہ اطلاع بھی سراسر جھوٹ تھی کہ کوٹھی میں 7-8 راکٹ لانچر موجود ہیں۔ میں نے صرف 2 لانچر دیکھے تھے اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ 2 ہی ہیں۔ لڑکیوں کے بارے میں بھی غلط اطلاعات گردش کر رہی تھی۔ ابھی تک کوٹھی میں صرف 3 لڑکیوں کی موجودگی کا کھوج ملا تھا۔ چلو، لڑکیوں کے بارے میں تو سوچا جا سکتا تھا کہ انہیں کسی اندرونی کمرے یا تہخانے وغیرہ میں بند رکھا گیا ہوگا، لیکن اگر کوٹھی میں عیسیٰ جان کے مزید ساتھی اور اسلحہ موجود تھا تو ان نازک لمحات میں وہ سب کچھ کہاں تھا؟ میں چھوٹے زینوں سے نیچے اترنا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا وہاں پہرے دار موجود ہے۔ میں ایک کھڑکی کے راستے بیرونی شیڈ پر اترا اور وہاں سے پانی کے پائپ کے سہارے نیچے اتر آیا۔ یہ کوٹھی کا عقبی حصہ تھا۔ میں ایک تاریک گوشے میں کھڑا ہو کر سوچنے لگا کہ کیا کرنا چاہیے۔ کوٹھی سے باہر نکلنا آسان نہیں تھا۔ کوٹھی کے چاروں طرف روشنی تھی اور اب تو سرچ لائٹس بھی آن کر دی گئی تھیں۔ یقینی بات تھی کہ عیسیٰ کے ساتھیوں نے باؤنڈری پر گہری نگاہ رکھی ہوگی۔ اگر اتفاقاً مجھے مزدہ کوچ کی سہولت میسر نہ آتی تو میں کوٹھی میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جس طرح اندر آنا مشکل تھا، اسی طرح باہر نکلنا بھی دشوار تھا۔ کوٹھی کے اندرونی حالات جاننے کے بعد میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ اگر کسی طرح میں عیسیٰ اور اس کے ساتھی پر قابو پا سکتا تو لڑکیوں کی زندگی بچائی جا سکتی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ دونوں خودکار رائفلوں سے مسلح تھے اور میرے پاس پستول تھا۔ عیسیٰ جان جیسے شخص کو ایک لمحے کی مہلت دینے کا مطلب یہ تھا کہ فتح تھالی میں رکھ کر اسے پیش کر دی جائے۔ میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا۔ اگر میں کوئی چھوٹی نالی کی برسٹ مارنے والی گن اپنے ساتھ لے تو صورتحال بہت مختلف ہوتی۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں ٹھوس فرش کی بجائے کسی جنبش کرنے والی چیز پر کھڑا ہوں۔ میں نے جھک کر دیکھا، یہ سیوریج کا آہنی ڈھکنا تھا۔ میں نے ڈھکنا اٹھایا، کسی طرح کی بدبو کا احساس نہیں ہوا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ سیوریج ابھی چالو نہیں ہوا۔ پائپ وغیرہ ڈال دیے گئے تھے، لیکن ابھی انہیں مین لائن سے ملایا نہیں گیا تھا۔ میں نے ڈھکنا بائستگی ایک طرف رکھا اور اندر گھس گیا۔ کسی طرف سے ہوا کا جھونکا آیا اور مجھے چھوتا ہوا ہول سے نکل گیا۔ ڈھکنے کو دوبارہ ہول پر جمانے کے بعد میں نے اپنا لائٹر جلایا۔ پائپ میں دور تک روشنی ہو گئی۔ یہ بالکل صاف شفاف پائپ تھا۔ قطر قریباً 3 فٹ رہا ہوگا۔ کہیں کہیں اینٹوں کے چھوٹے بڑے ٹکڑے اور ریت بکھری ہوئی تھی۔ میں پاؤں کے بل پائپ میں بیٹھ کے اور دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا۔ ہوا کا جو جھونکا ابھی تھوڑی دیر قبل مجھے چھو کر گزرا تھا، اس نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ کہیں پاس ہی اس سیوریج لائن کا دوسرا راستہ موجود ہے۔ قریباً 20 گز آگے یہ پائپ ایک نسبتاً بڑے پائپ سے منسلک ہو گیا۔ اس پائپ میں آگے بڑھنا میرے لیے زیادہ آسان ثابت ہوا۔ لائٹر کا ننھا سا شعلہ میری رہنمائی کر رہا تھا۔ 4-5 منٹ بعد میں نے خود کو ایک مین ہول کے نیچے پایا۔ مین ہول کا ڈھکنا موجود نہیں تھا۔ معلوم نہیں چرا لیا گیا تھا یا ابھی رکھا ہی نہیں گیا تھا۔
مجھے اندازہ ہوا کہ میں اس زیر تعمیر کوٹھی کے قریب پہنچ چکا ہوں جہاں قاضی زماں اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس نے بھی ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ مین ہال میں آمد و رفت کے لیے ایک چھوٹی سی آہنی سیڑھی فرش میں گاڑی گئی تھی۔ میں نے لائٹر جلا کر جیب میں ڈالا اور سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ چند ہی لمحے بعد میں مین ہال سے باہر تھا۔ میں زیر تعمیر کوٹھی کے قریب سے نکلا تھا۔ صرف 20-25 قدم کے فاصلے پر جاگیردار قاضی زماں اپنی امپالہ گاڑی کے قریب کھڑا ایک ڈی ایس پی سے باتیں کر رہا تھا۔ ایس پی صاحب کا رخ میری طرف تھا۔ مجھے مین ہال سے نکلتے دیکھ کر وہ بے طرح چونکا۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ پستول نکالنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اس کے تاثرات دیکھ کر جاگیردار قادر زماں بھی میری طرف گھوم گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں بونے باڈی گارڈز بھی، جو سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتے تھے۔ ڈی ایس پی نے ایک طاقتور ٹارچ کی روشنی مجھ پر ڈالی۔ شاہ جہاں تم؟ قادر زماں کے ہونٹوں سے سرسراتی آواز نکلی۔ جی جناب، میں نے اپنے سر سے گرد جھاڑتے ہوئے کہا۔ میں عیسیٰ جان کی پناہ گاہ دیکھ کر آ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ قادر زماں گڑبڑا گیا۔ میں نے اطمینان سے کہا، میں مزدہ کوچ کے نیچے چھپ کر کوٹھی میں چلا گیا تھا۔ کوٹھی کا پورا سروے کیا میں نے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں عیسیٰ جان کا کوئی مطالبہ نہیں ماننا چاہیے۔ ہم اس پر بآسانی قابو پا سکتے ہیں، بلکہ میں اکیلا اندر جا کر اس کا تیا پانچہ کر سکتا ہوں۔ شاید میں یہ کام کر کے ہی واپس آتا، لیکن میرے پاس معقول ہتھیار نہیں تھا۔ آپ مجھے صرف ایک رائفل اور 2 بندے دے دیں، میں ابھی اس حرامی کو باندھ کر آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ باتیں کرتے ہوئے میری نگاہ بغور قادر زماں کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس کا تمتمایا ہوا چہرہ پھیکا پڑ رہا ہے۔ اس نے کپکپاتے ہونٹوں سے سگار کا کش لیا اور بولا، شاہ جہاں تم نے بہت خطرناک کام کیا ہے کہ بغیر کسی مشورے کے کوٹھی میں چلے گئے ہو۔ اگر تمہاری اس مہم جوئی کا نتیجہ کسی حادثے کی صورت میں نکل آتا تو ساری ذمہ داری مجھ پر آنی تھی۔ میں نے اعتماد سے کہا، قادر زماں صاحب، ایسے کاموں میں رسک تو لینا ہی پڑتا ہے۔ ہم یہاں رسک نہیں لیں گے تو سفر کے دوران لیں گے، سفر کے دوران نہیں لیں گے تو کرم ایجنسی جا کر لیں گے۔ یہ بات تو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ عیسیٰ جان پکا حرامی ہے۔ وہ آسانی سے گرفتاری پیش کرے گا، نہ لفافہ اور لڑکیاں ہمارے حوالے کرے گا۔ تو پھر جب رسک لینا ہی ہے تو کیوں نہ ایسے وقت لے لیا جائے جب کامیابی کے امکانات روشن ہوں۔ قادر زماں کا چہرہ غصے سے انگارہ ہو گیا۔ اپنے غصے کے اظہار کے لیے اس نے حسب عادت بہت دھیما اور طنزیہ لہجہ اختیار کیا، کہنے لگا، محترم شاہ جہاں صاحب، آپ کس ہوا میں اڑ رہے ہیں؟ آپ کی خیر ہو، ذرا عقل شریف کو ہاتھ ماریں۔ ہم تو اس فکر میں ہیں کہ کسی طرح لفافہ اور لڑکیاں عیسیٰ کے قبضے سے نکال لیں، اور آپ ہیں کہ اس کی گرفتاری کے منصوبے باندھ رہے ہیں۔ میں نے فوراً کہا، منصوبے اس لیے باندھ رہا ہوں جناب کہ یہ منصوبے کامیاب ہو سکتے ہیں، اور یہ کوئی بہت لمبے چوڑے منصوبے نہیں ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہے نا کہ مجھے ایک رائفل اور 2 بندوں کی ضرورت ہے۔ میں اس کتے کے بچے کو بھی گھسیٹ کر آپ کے سامنے لے آؤں گا۔ عیسیٰ جان کے لیے قادر زماں کے دل میں چھپی ہوئی ہمدردی تیش کی سرخی بن کر اس کی آنکھوں میں چھلکنے لگی۔ وہ زہر خند لہجے میں بولا، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں جان جی، ذرا تم اپنے دماغ کا علاج کراؤ۔ جو مشورہ تم عنایت کر رہے ہو وہ خدا نہ خواستہ ہم مان لیں تو کل پبلک ہمارے سروں پر اتنی چترول کرے گی کہ جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ بھرا جی، وہ عیسیٰ جان 1 سیکنڈ نہیں لگائے گا لڑکیوں کو چھلنی کرنے میں، اور وہ حسم خانیاں مر گئیں تو پھر سوچ لو کیا ہوگا۔ ہماری باتوں کے دوران ہی ایس ایس پی جاذب خان صاحب 2 دوسرے افسران کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے۔ جاگیردار قادر زماں نے اپنے مخصوص طنزیہ لہجے میں افسران کو بتایا کہ میں ابھی اس سامنے والے مین ہول سے برآمد ہوا ہوں، اور انہیں یہ بتا رہا ہوں کہ کوٹھی میں ڈر خطرے والی کوئی بات نہیں، اور ہم بآسانی اندر جا کر عیسیٰ جان کی گردن ناپ سکتے ہیں۔ ایس پی جاذب خان نے قادر زماں کے طنزیہ لہجے کا کوئی اثر قبول نہیں کیا۔ انہوں نے نہایت سنجیدہ لہجے میں مجھ سے سوالات پوچھے۔ میں نے ان سوالات کے جواب دیتے ہوئے پوری کہانی افسران کے گوش گزار کر دی۔ جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا، ایس پی جاذب کے ساتھ آنے والے 2 باروب افسران میں سے ایک اسسٹنٹ کمشنر پشاور تھے۔ مجھے ان کی آنکھوں میں تعریفی اور دوستانہ جذبات کی جھلک نظر آئی، اور جب ایس پی جاذب نے انہیں یہ بتایا کہ میرا نام شاہ جہاں ہے اور اس وقت میری حیثیت مجتبیٰ کنور صاحب کے خاص آدمی کی ہے، تو وہ میری باتوں کو زیادہ توجہ سے سننے لگے۔ میں نے کہا، میں قادر زماں صاحب سے بہت معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ کوٹھی کے اندر عیسیٰ جان کے پاس اتنے بندر اور اسلحہ نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق کوٹھی میں کل 7 افراد ہیں، جن میں سے ایک میرے ہاتھوں 2-3 گھنٹے کے لیے بے ہوش ہو چکا ہے۔ کوٹھی میں صرف ایک راکٹ لانچر ہے جو فائر ہو سکتا ہے۔ دوسرے لانچرز کو میں ناقابل استعمال بنا کر آیا ہوں۔ میں نے جیب سے لانچر کا ایک بلٹ نکال کر ایس پی اور اے سی پی صاحب کو دکھایا تو وہ متخیر نظر آنے لگے۔ میں نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، کوٹھی میں صرف 3 لڑکیاں ہیں، اور میرے اندازے کے مطابق یہ تینوں ایئر ہوسٹس ہی ہیں۔ انہیں نیم برہنہ رکھا گیا ہے کہ وہ بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ تینوں ایک ہی کمرے میں ہیں۔ عیسیٰ جان بھی وہی ہیں۔ میں نے یہ سب کچھ کمرے کے کی ہول سے دیکھا ہے۔ یہ بالکل بند کمرہ ہے۔
صرف ایک کھڑکی ہے جس میں دانے دار شیشہ لگا ہے۔ اگر LMG یا G3 کے ذریعے اس کھڑکی کے راستے برسٹ مارا جائے تو عیسیٰ جان اور اس کے ساتھیوں کا قصہ پاک ہو سکتا ہے۔ میری باتیں افسران کے دل کو لگ رہی تھیں۔ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ قادر زماں بظاہر خاموش تھا اور میری باتیں توجہ سے سن رہا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کے سینے میں کیسی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ میں نے چند منٹ کے اندر اندر پولیس افسران اور AC صاحب کے سامنے چھاپا مار ایکشن کا پورا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا۔ سب سے بڑا مسئلہ کوٹھی کے اندر داخل ہونے کا تھا۔ سیوریج والا راستہ ملنے سے یہ مسئلہ بہت بہتر طریقے سے حل ہو گیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں کوٹھی کے اندر گھسنے کے لیے ایک خودی کھدائی تیار شدہ سرنگ ہمیں مل گئی تھی۔ دشمن کے ٹھکانے اس کی اصل قوت کا بھی ٹھیک ٹھیک پتہ چل گیا تھا۔ ان معلومات سے فائدہ نہ اٹھانا اور عیسیٰ جان کے مطالبے کے سامنے سرنگوں ہو جانا بے وقوفی تھی۔ قادر زماں بے حد ہوشیاری سے اس صورتحال کو ہینڈل کر رہا تھا۔ وہ میرے اس پلان میں دلچسپی ظاہر کرنے لگا تھا، لیکن ساتھ ساتھ اس میں خامیاں بھی نکال رہا تھا۔ اس کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ وہ خود موقع محل دیکھ کر آیا ہے اور اس کا خیال ہے کہ اس ایکشن میں لڑکیوں کی جان جانے کے 90% امکانات ہیں۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، جان جی تینوں لڑکیاں گن پوائنٹ پر ہیں، ہم کتنی بھی تیزی دکھائیں گے عیسیٰ اور اس کے ساتھی میں سے ایک تو برسٹ ماری دے گا۔ اس کا یہ خیال بھی تھا کہ 2-3 اور لڑکیاں کوٹھی میں موجود ہیں اور انہیں عیسیٰ جان کے ساتھیوں نے کسی دوسرے کمرے میں رکھا ہوا ہے۔ اپنے اس نقطے کے حق میں اس نے دلیل دیتے ہوئے کہا، اب آپ یہی دیکھ لیں کہ عیسیٰ جان نے 2 چھوٹی گاڑیاں یا ایک بڑی گاڑی مانگی تھی۔ اگر کوٹھی کے اندر لڑکیوں سمیت 9-10 افراد ہی ہوتے تو اسے 2 گاڑیاں مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے تو اب بھی یقین ہے کہ کوٹھی کے اندر 15 کے قریب افراد موجود ہیں۔ بیرونی دیواروں کے پاس موجود 4-5 افراد اور لڑکیوں کو شامل کر کے کل افراد کی تعداد 21-22 بنتی ہے۔ میں نے کہا، جاگیردار صاحب، میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ میری معلومات کے مطابق کوٹھی کے اندر لڑکیوں سمیت 10 افراد ہیں۔ بیرونی حصے میں موجود 3 افراد کو شامل کر کے یہ تعداد 13 بنتی ہے۔ جہاں تک عیسیٰ جان کی طرف سے 2 گاڑیاں مانگنے کا تعلق ہے تو مجھے شروع سے یقین تھا کہ یہ ہمیں افراد کی تعداد کے بارے میں بھٹکانے کی کوشش ہے۔ AC صاحب نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے پوچھا، اندر اسلحے کی کیا پوزیشن ہے؟ میں نے کہا، جناب میں DSP صاحب سے عرض کر چکا ہوں کہ عیسیٰ جان کے پاس 8 mm رائفل ہے، جبکہ اس کا ساتھی LMG سے مسلح ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بڑی گن کوٹھی کے اندر موجود نہیں، کم سے کم مجھے تو دکھائی نہیں دی۔ ایک راکٹ لانچر کو میں نکارہ کر آیا ہوں، دوسرا بالکنی میں نصب ہے۔ AC صاحب نے ڈرائنگ روم کے گوشے میں جا کر SP جاذب سے کچھ خسر پسر کی۔ SP جاذب کے چہرے پر دبا دبا جوش نظر آنے لگا تھا۔ پھر وہ تیز قدموں سے باہر نکل گئے اور چند لمحے بعد جلیل کمانڈر کو لیے اندر داخل ہوئے۔ جلیل کمانڈر کی آنکھوں میں عقابی چمک نمایاں تھی۔ غالباً وہ بھی اندازہ لگا چکا تھا کہ کوٹھی پر ریڈ کرنے کا پروگرام بن رہا ہے۔ SP صاحب نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، مسٹر شاہ جہاں، اگر ہم ریڈ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جلیل تمہارا بہترین ساتھی ثابت ہوگا۔ میں نے کہا، اس میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے جناب، میں جلیل صاحب کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ہم مجتبیٰ پیلس میں کافی وقت اکٹھے گزار چکے ہیں۔ قادر زماں اپنی جگہ بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ اسسٹنٹ کمشنر اور SP صاحب قائل ہو چکے ہیں کہ عیسیٰ جان پر حلہ بول دینا چاہیے۔ اب اس فیصلے کا بس رسمی اعلان ہونا باقی تھا۔ جب وہ سگار کا ایک طویل کش لے کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، اس کے اٹھتے ہی عقب میں کھڑے بونے باڈی گارڈ بالکل الرٹ نظر آنے لگے۔ جاگیردار نے شہادت کی انگلی سے اپنی گھنی مونچھوں کو سہلایا اور بولا، محترم جناب، اگر آپ حضرات اجازت دیں تو میں چاہتا ہوں کہ عیسیٰ جان سے ایک مرتبہ پھر بات کر کے دیکھی جائے، ہو سکتا ہے خون خرابے سے بچنے کی کوئی صورت نکل آئے۔ SP نے کہا، میرا تو خیال ہے کہ اب وہ اور زیادہ اکڑ ہانی دکھائے گا۔ پہلے ہم نے اسے سواری مہیا نہیں کی تھی، اب تو سواری بھی اس کے پاس ہے۔ پھر بھی SP صاحب، ہمیں ایک کوشش اور ضرور کرنی چاہیے، قادر زماں نے اصرار کیا۔ قادر زماں کے رویے میں نمایاں تبدیلی واقع ہوئی تھی اور میں اس تبدیلی کی وجہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ دانا سچ کہتے ہیں کہ جنگ کی تیاری ہی سلامتی کی ضامن ہوتی ہے، اور جو لوگ تہہ دل سے لڑنے پر آمادہ ہوتے ہیں وہی مخالفین کو جرحیت سے باز رکھ سکتے ہیں۔ قادر زماں نے محسوس کر لیا تھا کہ کوٹھی پر کامیاب چڑھائی ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ عیسیٰ جان کو ہلاکت و ہضمیت سے بچانے کے لیے حرکت میں آ گیا تھا۔ گفت و شنید کے بعد یہ طے پایا کہ قادر زماں ریڈ سے پہلے عیسیٰ جان کو سمجھانے بچھانے کی ایک اور کوشش کرے گا۔ جس دوران قادر زماں عیسیٰ جان سے بات چیت کر رہا ہو، ہم کوٹھی پر حلہ بولنے کی تیاری مکمل کر لیں۔ قادر زماں کوٹھی میں چلا گیا۔ ہم بے چینی سے نتیجے کا انتظار کرنے لگے۔ یہ بات طے تھی کہ اگر عیسیٰ جان ایک بار اس کوٹھی سے نکل گیا تو پھر گلابی لفافہ ہی ہاتھ آئے گا اور نہ ہی لڑکیوں کے بچ نکلنے کی کوئی صورت پیدا ہوگی۔ جو یہ خبر شہر میں پھیل رہی تھی، قرب و جوار کے لوگ جوک در جوک موقع پر پہنچ رہے تھے۔ پولیس اور سیکیورٹی فورس کے جوان انہیں ان 3 کوٹھیوں سے دور رکھے ہوئے تھے، تاہم اخبار نویسوں اور رپورٹر کو روکنا ممکن نہیں تھا۔
وہ بحث و تکرار کر کے آگے بڑھ آئے تھے اور اب موقع پر ان کا جمع غفیر ہو چکا تھا۔ قادر زماں کی واپسی قریباً آدھا گھنٹے بعد ہوئی۔ ہم اسے کوٹھی کے مین گیٹ سے نکلتے دیکھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ یہ انہی 3 لڑکیوں میں سے تھی جنہیں میں تھوڑی دیر پہلے عیسیٰ جان کی تحویل میں دیکھ چکا تھا۔ لڑکی نے اپنے جسم کے گرد کسی بستر کی چادر لپیٹ رکھی تھی، دوسرا وہ پاؤں سے ننگی تھی۔ قادر زماں نے بڑی شفقت سے اسے سہارا دے رکھا تھا۔ 2-3 منٹ میں وہ دونوں ہمارے نزدیک پہنچ گئے۔ قادر زماں کا چہرہ کھلا کھلا نظر آتا تھا۔ اس کے ساتھ آنے والی لڑکی وہی تھی جس کا بازو فریکچر تھا۔ لیڈیز پولیس کی 2 ارکان بھی موقع پر موجود تھیں۔ وہ لڑکی کو فوراً ایک اندرونی کمرے میں لے گئی۔ جاگیردار قادر زماں نے خوشخبری سنائی کہ عیسیٰ جان نے نہ صرف اس بیمار لڑکی کو رہا کر دیا بلکہ گلابی لفافہ بھی اس کے حوالے کر دیا۔ اب صرف 3-4 لڑکیاں اس کی تحویل میں ہیں اور وہ کہتا ہے کہ قرم ایجنسی میں پہنچ کر وہ یہ لڑکیاں بھی چھوڑ دے گا۔ قادر زماں نے افسران کی موجودگی میں گلابی لفافہ اپنی واسکٹ کی جیب سے نکالا، اسے کھولا۔ ہر آنکھ میں تجسس کی چمک تھی۔ قادر زماں کے سرخ و سفید ہاتھوں نے لفافے کو کھولا۔ لفافے میں چنے کی دال کے 4-5 دانے تھے۔ اس دفعہ میں نے بہت قریب سے اور بہت غور سے دیکھا تھا۔ شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ وہ چنے کی دال ہی تھی۔ چنے کی دال کے 5 دانوں کے لیے اتنی تگ و دو، اتنا بڑا ہنگامہ۔ یقیناً یہ دال کے معمولی دانے کسی خاص اہمیت کے حامل تھے، بلکہ نئے ڈھنگ کی جاسوسی کہانیوں میں بھی اس قسم کے ٹچ اب کم ہی آتے ہیں۔ گلابی لفافے سے نکلنے والے دال کے 5 عدد دانے ایس ایس پی جازب خان صاحب کی ہتھیلی پر دھرے تھے اور ہم حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے، جیسے ابھی ان دانوں میں سے پودے نمودار ہوں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنے پورے قد کاٹ کو پہنچ جائیں گے۔ اے سی صاحب نے گمبھیر آواز میں کہا، قادر زماں صاحب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مجرم نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہو۔ یہ چنے کی دال ہے اور ایسی دال کسی بھی کچن میں موجود ہو سکتی ہے۔ ایسی گل بات نہیں ہے جناب، قادر زماں نے پورے یقین سے کہا۔ پھر بھی آپ کہتے ہیں تو ہم ابھی 10-15 منٹ میں تصدیق کر لیتے ہیں۔ اس نے اپنے باڈی گارڈ کو ساتھ لیا اور فوراً اپنی سیاہ امپالہ میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ اے سی یا ایس ایس پی صاحب کو اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اسے پوچھیں کہ وہ کہاں اور کس سے تصدیق کرانے جا رہا ہے، اور مجھے یقین تھا کہ کوئی اس کی گاڑی کا تعاقب کرنے کی ہمت بھی نہیں کرے گا۔ یہ سب مجتبیٰ کنور کی سحرکار اور برسوخ شخصیت کا کرشمہ تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ قادر زماں کہاں گیا ہے۔ وہ حبیب ہوٹل میں مسٹر جی کلارک صاحب کے پاس گیا تھا۔ حبیب ہوٹل یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا اور میرا اندازہ تھا کہ وہ 20-25 منٹ کے اندر واپس آ جائے گا۔ میرا دھیان مسٹر جی کلارک صاحب کی طرف چلا گیا۔ ایک ارب پتی امریکی اپنا سارا دھندا چھوڑ کر ہفتوں سے یہاں بیٹھا ہوا تھا اور ایک ایسے گلابی لفافے کے لیے ماہی بیاب کی طرح بےقرار تھا جس میں کچھ بھی نہیں تھا، کسی حسینہ کا ہاتھ تک نہیں تھا۔ جو ہی قادر زماں کی امپالہ گاڑی موقع سے روانہ ہوئی، میں درخواست کر کے ایس پی جازب خان صاحب کو ساتھ والے کمرے میں لے گیا۔ قادر زماں کا ایک خوخار بونا تیز نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے انداز سے لگتا تھا کہ مجھے کچا کھا جانا چاہتا ہے۔ میں اس کے انداز کو خاطر میں لائے بغیر ایس پی صاحب کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، آفیسر، میں لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھوں گا، اتنا وقت ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ یہ بات صرف اور صرف ہم دونوں کے درمیان رہے گی۔ ایس پی اور میری رفاقت کی عمر 2-2.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں تھی، لیکن اس مختصر مدت میں ہی ہمارے درمیان ایک خاص قسم کا اعتماد پروان چڑھ چکا تھا۔ ایس پی نے میرے ہاتھ سے سگریٹ لے کر اپنا سگریٹ سلگایا اور طویل کش لے کر بولے، کہو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ بات ہم دونوں کے درمیان رہے گی ہمیشہ۔ میں نے کہا، جناب، حقیقت یہ ہے کہ قادر زماں صاحب مجتبیٰ صاحب کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر عیسیٰ جان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں کوٹھی کے اندر جو کچھ دیکھ کر آیا ہوں وہ اس صورتحال سے بالکل مختلف ہے جس کا نقشہ جناب زماں صاحب نے کھینچا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں گا کہ قادر زماں صاحب عیسیٰ کے ساتھ حق دوستی ادا کر رہے ہیں۔ ایس پی صاحب نے کہا، تم لوگ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہو اور ایک دوسرے کے بارے میں بہتر رائے قائم کر سکتے ہو۔ میں نے کہا، جازب صاحب، آپ مجھے ریڈ کی اجازت دیں۔ مجھے یقین ہے کہ قادر زماں صاحب کی آمد سے پہلے ہم اپنا کام کامیابی سے مکمل کر لیں گے۔ میرے سنسنی خیز لہجے نے ایس پی صاحب کو سر تپا ہلا دیا۔ ان کے چہرے پر دبا دبا جوش نظر آیا، پھر تذبذب کے آثار ابھرے۔ میں نے کہا، مجھے اس میں کسی طرح کا لالچ نہیں ہے اور نہ ہی اس میں میرا کوئی مفاد ہے۔ میں صرف قادر زماں کی چال بازی کو ناکام کرنا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ جان کو آپ بھی جانتے ہوں گے، یہ وہ بدرو ہے جس نے سارے قبائلی علاقے میں دہشت بٹھا رکھی ہے۔ یہ شخص جیسا آج پھنسا ہے، پہلے کبھی نہیں پھنسا ہوگا۔ اگر ہم نے یہ موقع ہاتھ سے گوا دیا تو مدت تک پچھتانا پڑے گا۔ ایس پی جازب کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں تھیں۔ چند لمحوں کے اندر ان کی آنکھوں میں کئی رنگ ابھرے۔ وہ ایک جہاندیدہ اور زیرک آفیسر تھے۔ اپنا نفع نقصان بھی انہیں اچھی طرح معلوم تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یرغمالی لڑکیاں بچ گئیں اور عیسیٰ جان پکڑا گیا تو اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ انہیں ملے گا۔ اس وقت وہ یہاں کے انچارج تھے اور سچویشن کو سپروائز کر رہے تھے۔ میری باتوں پر انہیں شروع سے اعتماد تھا، اب اس اعتماد میں مزید اضافہ ہوا تھا۔
وہ چشمے خود دیکھ چکے تھے کہ میں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر کوٹھی کے اندر کامیاب کارروائی کی ہے اور اس کوشش کے نتیجے میں قادر زماں کے رویے میں تبدیلی ہوئی ہے۔ وہ کچھ دیر ٹٹولنے والی نظروں سے مجھے دیکھتے رہے۔ ان کا ذہن بڑی تیزی سے کچھ فیصلے کر رہا تھا۔ آخر انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے شاہ جہاں، میرے ساتھ آؤ۔ ہم دونوں تیز قدموں سے آگے پیچھے چلتے ایک کچن نما کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ایک الماری میں کچھ بلٹ پروف جیکٹس رکھی تھیں۔ ایس پی صاحب نے مجھے ایک بلٹ پروف جیکٹ دی۔ ان کی ہدایت پر ایک ASI G3 رائفل لے آیا۔ رائفل کے ساتھ 4 فالتو میگزین بھی تھے۔ اس کے علاوہ ایک واکی ٹاکی تھا جسے ریگزین کے غلاف میں رکھا گیا تھا۔ میں نے ایس پی سے کہا، میں زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں چاہتا، آپ مجھے صرف 2 بندے دے دیں۔ ایک تو وہی جلیل کمانڈر ہوگا، دوسرا ایک چوکس سا بندہ آپ خود منتخب کر دیں۔ مجھے امید ہے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کے اندر میں اپنی کارروائی مکمل کر لوں گا۔ اگر میں اپنی رائفل کے ذریعے اوپر تلے 4 سنگل شاٹ فائر کروں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لڑکیاں محفوظ ہو چکی ہیں۔ آپ کوٹھی پر حلہ بول سکتے ہیں۔ ایس پی صاحب نے تائیدی انداز میں سر ہلایا، پھر کہنے لگے، میرا خیال ہے کہ یہ کوٹھی ہمیں خالی کر دینی چاہیے۔ اگر راکٹ فائر کیا گیا تو یہی کوٹھی نشانہ بنے گی۔ میں نے کہا، لیکن ان لوگوں کو کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہماری کارروائی میں سرپرائز کا عنصر ختم ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ کا عملہ عقبی دیوار پھاند کر نکل جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ نہیں، دیوار پھاندنے کی ضرورت نہیں ہے، ایس پی نے کہا، وہاں ایک چھوٹا دروازہ موجود ہے۔ پھر انہوں نے پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چابی نکالی اور بولے، یہ کوچ کے گنشن کی چابی ہے، ہو سکتا ہے تمہیں ضرورت پڑ جائے۔ میں نے سوچا اس کی کیا ضرورت ہوگی، لیکن پھر احتیاطاً میں نے چابی لے لی۔ مدرسہ یہ احتیاط بہت مفید ثابت ہوئی۔ جلیل کمانڈر کے علاوہ جو تیسرا شخص میرے ساتھ منتخب ہوا وہ بھی مجتبیٰ کنور کے خصوصی محافظوں میں سے تھا۔ اس کا نام مراد تھا۔ ایس پی نے قاضی زماں کے محافظ بونوں کی بے حد تعریف کی اور کہا کہ وہ ایسی کارروائیوں کے لیے زبردست قسم کی کمانڈو ٹریننگ رکھتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ان بونوں میں سے بھی 1-2 کو اس کارروائی میں شریک کر لیا جائے، لیکن میں نے معذرت کے ساتھ انکار کر دیا۔ میں عیسیٰ جان کے بارے میں قاضی زماں کے ہمدردانہ رویے کو پرکھ چکا تھا اور جانتا تھا کہ قاضی زماں کے محافظ اس کارروائی میں کسی طرح بھی سودمند ثابت نہیں ہوں گے۔ رات کے 9 بج چکے تھے، مطلع شام سے ہی ابر آلودہ تھا۔ اب بوندا باندی بھی ہونے لگی تھی۔ اس بوندا باندی کے سبب سردی کی شدت میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا تھا۔ میرے اور جلیل کمانڈر کے پاس رائفلیں تھیں، جبکہ مراد 10 گولی والے ماؤزر سے مسلح تھا۔ ہم تینوں کے پاس ٹارچیں بھی موجود تھیں۔ ہم بڑی احتیاط سے اس کھلے مین ہول تک پہنچے جہاں سے 55 گھنٹہ پہلے میں برآمد ہوا تھا۔ روانہ ہونے سے پہلے میں نے جاذب صاحب سے کہہ دیا تھا کہ وہ ٹھیک 5 منٹ بعد عیسیٰ جان کو ٹیلی فون کریں گے اور اسے باتوں میں مشغول رکھیں گے۔ آہنی سیڑھی کے ذریعے سب سے پہلے میں نیچے اترا، میرے پیچھے جلیل اور آخر میں مراد بھی اندر آ گیا۔ میں نے اپنی ٹارچ روشن کر لی۔ راستہ میرا دیکھا بھالا تھا، لہٰذا زمین کے نیچے سفر کر کے کوٹھی تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ میں نے بہت آہستگی سے آہنی ڈھکنا اٹھا کر ایک طرف رکھا اور قرب و جوار کا جائزہ لے کر پھرتی سے باہر نکل آیا۔ ہاتھ بڑھا کر پہلے میں نے جلیل کو باہر نکالا اور پھر مراد کو۔ باہر نکلتے ہی وہ دونوں تاریک دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ڈھکنا واپس ہول پر رکھ کر میں بھی دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ رائفلیں ہمارے ہاتھ میں تھیں اور ایک اشارے پر آگ کی بارش کر سکتی تھی۔ دیوار کے ساتھ ساتھ سرکتے ہوئے ہم ان چھوٹے زینوں کی طرف بڑھے جہاں سے میں کچھ دیر پہلے چھت پر پہنچا تھا۔ اس وقت یہاں ایک مسلح شخص موجود تھا۔ ممکن تھا اب بھی موجود ہو، مگر اس کا سامنا کیے بغیر اب چارہ نہیں تھا۔ پائپ کے راستے دوسری منزل سے اترنے کی کوشش تو کی جا سکتی تھی، لیکن چڑھنا آسان نہیں تھا۔ اس کے لیے ہمیں بہر صورت زینہ استعمال کرنا تھا۔ میں دل میں دعا کر رہا تھا کہ وہ چادر پوش شخص زینوں کے قریب موجود نہ ہو۔ میری یہ خواہش پوری ہوئی۔ ہم زینوں کے قریب پہنچے تو وہ خالی نظر آئے، لیکن ہمارے زینوں پر چڑھنے کی نوبت نہیں آئی۔ اچانک بلائی سرے سے کچھ آہٹیں ابھریں اور پھر زور زور سے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ کچھ لوگ دوسری منزل پر زینوں کے سامنے موجود تھے۔ میں نے عیسیٰ جان کی آواز صاف پہچانی۔ اس نے ایک روتی بلکتی لڑکی کو فحش گالی دی اور کڑک کر بولا، نیچے اتر ورنہ ابھی یہ رائفل چلا کر تیرا کھوپڑا کھول دوں گا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، لڑکی روتے ہوئے بولی۔ جائے گا کیوں نہیں، تیرا تو والدہ صاحبہ بھی جائے گا۔ عیسیٰ جان دانت پیس کر گھرایا، پھر اس نے غالباً لڑکی کو زینوں سے دھکا دے دیا تھا۔ گھٹی گھٹی چیخوں کے ساتھ لڑکی 4-5 زینے نیچے لڑک گئی۔ پھر مار پیٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ ظاہر ہے مارنے والا عیسیٰ جان اور پٹنے والی وہی لڑکی تھی جو چند ماہ پہلے بہار کی خوبصورت صبح کو اجلی یونیفارم پہن کر ماتھے پر اپنی پیاری ماں کے بوسے سجا کر ایئرپورٹ جانے کے لیے گھر سے نکلی ہوگی۔ ان گنت روز و شب گزر چکے تھے۔ وہ ایئرپورٹ پہنچی تھی اور نہ واپس اپنے گھر۔ وہ نو شگفتہ کلی بے رحم موسموں کی زد میں تھی اور پل پل زندگی سے محروم ہو رہی تھی۔ پھر مجھے دوسری لڑکی کی آواز سنائی دی۔ اپنی ساتھی کی درگت بنتے دیکھ کر وہ بھی رونے لگی تھی۔ ایک لمحے کے مختصر دورانیے میں یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ عیسیٰ جان اور اس کے ساتھی
लड़कियों समेत कोच की तरफ आ रहे हैं। वो उस कोठी से रवाना हो रहे थे। ईसा जान को कमरे के अंदर ही काबू कर लेने का जो प्लान मेरे जहन में था वो दरहम भरम हो चुका था, और ऐसा सिर्फ कादर समा के ताखीरी हरबों की वजह से हुआ था। मैंने तेजी से फैसला किया और अपने दोनों साथियों के साथ पीछे हट आया। दीवार के साथ साथ चलते हम कोठी के सामने वाले हिस्से की तरफ आए। मैंने मजदा कोच को देखा, वो उसी जगह खड़ी थी जहां मैं उसे छोड़ गया था। मैंने मुराद को गार्डिना की एक बाड़ के अकब में छुपा दिया और खुद जलील कमांडर के साथ तेजी से कोच की तरफ बढ़ा। कोच के इर्द गिर्द कोई नहीं था, लेकिन ये सूरत हाल ता देर बरकरार रहने वाली नहीं थी। मैं घूम कर कोच के पहलू में आया, दरवाजे पर दबाव डाला, वो मुकफल था। हम चक्कर काट कर मुखालिफ सिमत में चले गए। यहाँ एक दो खिड़कियां जुजवी तौर पर खुली हुई थी। मैंने एक खिड़की के शीशे को धकेल कर रास्ता बनाया और पाँव के बल उछल कर खुद को अंदर ले गया। अगले ही लम्हे जलील भी कोच के अंदर था। शीशा बराबर करके हम दरवाजे के करीब आ गए। मैंने सरगोशी में जलील से पूछा, गाड़ी चलाना पड़ी तो चला लोगे? उसने इस बात में सर हिलाया और मैंने गाड़ी की चाबी उसे देते हुए कहा, जाओ अगेंशन में चाबी लगाकर देख लो, लेकिन स्टार्ट नहीं करना। वो उस बात में सर हिलाता हुआ ड्राइविंग सीट की तरफ चला गया। मैंने बगौर दरवाजे का जायजा लिया और उसे अपनी कार्रवाई के लिए मौजू पाया। जलील अगेंशन का जायजा लेकर वापस मेरे पास आ गया। इस दौरान ईसा जान उसके साथी नमूदार हो गए। वो बरामदे की तरफ से खोटी के सेन में दाखिल हुए थे। बरामदे की रोशनी में मुझे दोनों लड़कियां दिखाई दी। एक लड़की ने अपना जिस्म चादर से ढांप रखा था, जबकि दूसरी उसी ब्राय नाम लिबास में थी जिसमें उसे कमरे में देख चुका था। गालबन जीनों पर होने वाली मारपीट में लड़की की चादर जिस्म से अलहदा हो गई थी। उसके बाल मुंतशर थे और वो रो रही थी। अकब में ईसा जान था, उसके हाथ में 8 mm राइफल थी। वो राइफल के कुंदे से बार बार लड़की को टेहोका दे रहा था। ईसा के 4 साथी उसके अकब में थे, कुछ अभी तक इधर उधर बिखरे हुए थे। यकीनी बात थी कि ईसा जान को अब तक वो बंदा मिल गया होगा जिसे मैं बेहोश करके बरसाती में फेंकाया था। उस वाक़े से बाखबर होने के बाद ईसा और उसके साथियों का बेहद मोहतात होना लाजमी था, और मैं देख रहा था कि वो मोहतात नजर आ रहे थे। वो हर कोने खतरे में झांकते हुए आगे बढ़ रहे थे। लड़कियां गन पॉइंट पर आगे आगे चल रही थीं। मैंने जलील कमांडर के कान में सरगोशी की, ड्राइविंग सीट के करीब वाली सीटों में छुप जाओ। अगर ईसा का कोई साथी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया तो तुम उसके सर से राइफल लगा देना, और जो ही मैं इशारा करूं उसे कहना कि गाड़ी भगा ले जाए। लेकिन अगर मेरे इशारा करने तक ड्राइवर ने नशिस्त ना संभाली तो फिर तुम खुद ड्राइवर के नशिस्त पर आ जाना। मेरी बात समझ रहे हो ना? जलील कमांडर एक चौकस शख्स था। वो मेरी बात बहुत अच्छी तरह समझ रहा था। इस बात में सर हिलाकर रुकू के अंदाज में झुका और नशिस्तों के दरमियानी रास्ते से गुजरकर ड्राइविंग सीट के एन अकब में छुप गया। उसकी तरफ से मुतमईन होकर मैंने अपनी तमाम तर तवज्जो ईसा जान और लड़कियों पर मरकूज कर दी। वो लोग अब सिर्फ 15-20 कदम की दूरी पर थे। आसार बता रहे थे कि सबसे पहले दोनों लड़कियां कोच में कदम रखेंगी। ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा होता। मैं दरवाजे के बिल्कुल साथ लगा खड़ा था। राइफल मेरे जिस्म का हिस्सा बनी हुई थी। इंतजार के वो चंद लम्हे बरसों पर भारी थे। फिर मुझे दरवाजे के कुफल में चाबी घूमने की आवाज आई। ईसा जान की घुराहटों के साथ साथ एक लड़की के रोने बिलखने की आवाजें आ रही थी। दरवाजा खुला, बाहर से सुनाई देने वाली मध्यम आवाजें वाज़ेह हो गई। ईसा जान किसी लड़की को सर्द लहजे में पुचकार कर बोला, चल लाले की जान, चल चढ़ जा ऊपर, वरना तेरा मैके वाला ठाई ठाई करेगा। एक लड़की लरसती कांपती ऊपर आई, फिर दूसरी। मैं उसी लम्हे का मुंतजर था। लड़कियों के पीछे आने वाले शख्स का पांव अभी पायदान पर रखा ही गया था कि मैं तेजी से हरकत में आया। एक अंधाधुंध झटके से मैंने कोच का दरवाजा बंद कर दिया। ना सिर्फ बंद कर दिया बल्कि अंदर से खटका घुमाकर उसे लॉक भी कर दिया। दोनों लड़कियां बैक वक्त चीखीं, नीचे लेट जाओ। मैंने चिल्लाकर दोनों को हुक्म दिया। उन्होंने कोच की नीम तैरगी में आंखें फाड़कर मुझे देखा, फिर कुछ ना समझते हुए पट से फर्श पर गिर गईं। एक ही लम्हे में कोच से बाहर जलजला बर्पा हो गया। यूं लग रहा था कि चंद जंगली भैंसे मुश्तैल होकर कोच के दरवाजे को टकरें रसीद कर रहे हैं। मैंने चिल्लाकर जलील कमांडर से कहा, गाड़ी चलाओ। वो मेरे कहने से पहले ही ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। जो ही मैंने गाड़ी चलाने का कहा, उसने झुककर गैंशन में चाबी लगा दी। झुझरी लेकर कोच का इंजन स्टार्ट हुआ। यही वक्त था जब कोच पर पहला ब्रस्ट मारा गया। ये सजान के हाथ में पकड़ी 8 mm राइफल का फायर था। बेशुमार गोलियां कोच की बॉडी में पेवस्त हुई और कुछ शीशों को तोड़ती हुई निकल गई। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये फुल मैगजीन ब्रस्ट था, यानी 2 बार फायर करने के लिए ईसा जान को नया मैगजीन अटैच करना था। मैंने दरवाजे की ओर छोड़कर शीशे में से झांका। ईसा जान के पीछे आने वाला शख्स अपनी LMG सीधी कर रहा था। मैं बिजली की सी तेजी से एक बार फिर नीचे झुक गया। मेरा ये गोता बर वक्त साबित हुआ। अगले ही लम्हे धमाके से शीशा टूटा और कई गोलियां सनसनाती हुई मेरे ऊपर से गुजर गईं। लड़कियां फर्श पर पड़ी चिल्ला रही थीं। ये हस्टियाई चीखो पुकार थी। जलील कमांडर कोच को हरकत में ला चुका था। मैंने LMG के दूसरे ब्रस्ट का इंतजार किया। जो ही ब्रस्ट फायर हुआ, मैंने खिड़की के टूटे हुए शीशे में झांका। ताकतवर राइफल मेरे कंधे से लगी थी
मैंने ईसा जान को देखा, वो राइफल से नया मैगजीन अटैच कर चुका था, लेकिन अभी उसने राइफल फायरिंग पोजीशन में नहीं की थी। ईसा जान के साथी की LMG खाली हो चुकी थी। बाकी राइफल बरदार भागे हुए कोच की तरफ आ रहे थे, लेकिन अभी फासलों पर थे। ये बहुत कीमती लम्हा था, कीमती और नायाब। कबायली इलाकों का आसेब मेरी राइफल की जद पर था। ये वही शख्स था जिसने कच्छ का खैला में मासूम बिशारत को कत्ल किया था। उसके साथ दर्जनों अफराद के खून से होली खेली थी। अब तक नबीला और किरण जैसी अनगिनत औरतें उसके बिस्तरे हवस पर रौंदी जा चुकी थी और बेशुमार उसके हाथों कत्ल हुई थी। वो कादर जमा और शंकर शिकरा जैसे शैतानों का हम नवाला हम प्याला था। मैंने बेदरग उस पर गोली चलाई। उसने फुर्ती से जमीन पर लेटना चाहा, लेकिन इससे पहले कई गोलियां उसके जिस्म में पेवस्त हो चुकी थीं। G3 के जानलेवा ब्रस्ट ने ईसा जान के साथ साथ LMG वाले को भी निशाना बनाया था। उसके जिस्म को जोरदार झटके लगे और वो ईसा जान के पहलू में गिरा। उसी दौरान किसी जानिब से एक ब्रस्ट आया और कोच की अकबी स्क्रीन एक मुहिब धमाके से फर्श पर बिखर गई। मैंने महसूस किया कि मेरी पुस्त पर चंद गोलियां लग गई हैं। मैंने संभालने की कोशिश की, मगर लड़खड़ाकर फर्श के बोसीदा कालीन पर गिरा। ये बड़े कर्बनाक लम्हात थे। मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, लेकिन जरूरी नहीं था कि गोलियां जैकेट पर ही लगी हों। मैं एक से ज्यादा बार गोली लगने के तजुर्बे से गुजर चुका हूँ। ये बड़ा पुरफरेब तजुर्बा होता है। किसी वक्त तो एक मामूली चुभन के सिवा कोई एहसास ही नहीं होता। जब बंदा अपने जिस्म को खून से तरबतर देखता है तो पता चलता है कि गोली लग चुकी है। ऐन मुमकिन था कि मेरा लिबास भी पुस्त पर कहीं से लहू लहू हो रहा हो। मैंने ऊंधे मुंह फर्श पर पड़े पड़े राइफल को सिंगल शॉट पर सेट किया और ऊपर तले 4 फायर कर दिए। गोलियां एक टूटी हुई खिड़की में से परवाज कर गई। उसके साथ ही वो पैगाम भी परवाज कर गया जो मैं SP साहब को देना चाहता था। लड़कियां महफूज हो चुकी थीं और अब कानून नाफिज करने वाले कोठी पर हल्ला बोलने के लिए आज़ाद थे। जलील कमांडर ने दूसरे गियर में ही गाड़ी की रफ्तार 25-30 मील फी घंटा तक पहुंचा दी थी। कोठी का एक बैरूनी गेट खुला था। गाड़ी कोठी से निकली और स्कीम की हमवार सड़क पर आ गई। इस दौरान 2 तरफा फायरिंग शुरू हो चुकी थी। 2-3 गाड़ियों की आड़ लेकर पुलिस वाले कोठी के बिल्कुल सामने पहुंच गए थे और कोशिश कर रहे थे कि मुजरिमों को घेर लिया जाए। कोच इस 2 तरफा फायरिंग के दरमियान से गुजरी थी, लिहाजा उसकी बॉडी में कई और गोलियां लगीं और उसके दोनों पिछले टायर भी ब्रस्ट हो गए। ब्रस्ट टायरों वाली गाड़ी में हिचकोले खाते हुए मुझे वो ट्रक याद आ गया जो इस सारे हंगामे का मौजद था, जिस पर हमने झंग से इंडियन गांव तीरथ तक का तहलका खैज सफर किया था। अचानक एक खौफनाक धमाके ने फिजा को दहला दिया। धमाके के साथ ही एक जबरदस्त चमक उभरी थी। मैंने दाएं जानिब देखा, जेरे तामीर कोठी के करीब शोले भड़क रहे थे। ईसा के साथियों ने अपनी धमकी को अमली जामा पहनाया था। यह रॉकेट का धमाका था। अंदाजा हो रहा था कि रॉकेट कोठी के अंदर नहीं बल्कि उसके पहलू में फटा है।